دیکھیے بچوں، ابھی اس سے پہلے میں نے آپ کو آپ کی کتاب میں ایک دعا تھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، میں نے اس سب کو آپ کے سامنے رکھا، اسے سمجھایا اور آپ لوگوں کو میں نے بتایا، اور آپ یاد بھی کیے ہوں گے۔ میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ علامہ اقبال نے اس شعر کو لکھا ہے اور اس شاعر کا نام علامہ اقبال ہے۔ پھر میں نے آپ کو میننگ یاد کرنے کے لیے دیا تھا اسے، پھر اس کے بعد یہ آبجیکٹو سوال ہے، اس کو بنانے کے لیے ہے، جو آپ کو بک ملیں گے آپ یاد کر کے رکھ لیں، جب آپ کو بک ملیں گے تو آپ اس کو بنا لیں گے کتاب پہ، بک پہ۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کا فیئر کیا ہے، جب میں بورڈ پکڑ دیا کرتا تھا وہ فیئر، یہ کیا چیز شاعر کے لب پہ دعا بن کے آ رہی ہے، تو شاعر کے لب پہ دعا بن کے تمنا آ رہی ہے، جو میں نے آپ کو بنا کر دیا ہے۔ یہ آپ کو اپنے کاپی پہ فیئر بنا کر لانا ہے اور اسے رکھنا ہے۔ اب یہاں ہے، شاعر دنیا کے اندھیروں کو کیسے دور کرنا چاہتے ہیں؟ تو شاعر دنیا کے اندھیروں کو علم کے ذریعے سے اندھیرا کو دور کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کیسے لوگوں سے محبت کا اظہار کر رہا ہے؟ علم والوں سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اس دعا یعنی نظم کا شاعر کون ہے؟ نام لکھیے، تو میں نے کہا ڈاکٹر محمد علامہ اقبال۔ پھر اس کے بعد مصروں کو ترتیب سے ملا کر شعر مکمل کیجیے۔ یہ میں نے آپ کو پورے مکمل کر کے میں بھیج دیا ہوں، جب آپ کو بک ملیں گے تو آپ اس کو مکمل کر لیں گے۔ اب اس کے بعد یہاں ہے، درجے ذیل الفاظ کو ان کی ضد ملائیے، یعنی ان کے الٹا کیا ہے وہ آپ کو ملانے ہیں۔ جیسے زندگی کے الٹا موت ہے، تو میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا، ملا دیا۔ پھر دعا کے الٹا بد دعا، اجالا کے الٹا اندھیرا، پھول کے الٹا کانٹا۔ اسی طریقے سے یہاں علم کے الٹا جہالت، محبت کے الٹا نفرت، اور ضعیف کے الٹا جوان، نیک کے الٹا بد۔ یہ میں نے آپ کو یہاں پہ لکھ دیا کہ آپ اس کو کیجئے۔ اب دیکھیے یہ آپ کا سبق ہے جو یہاں مکمل ہو گیا، اس کو آپ کو بک پہ کر لینے ہیں اور اس کو اپنی کاپی کو، اس فیئر کو اپنی کاپی پہ یہاں تک کے کرنے ہیں۔ اب یہاں یہ دیکھیے چیپٹر نمبر 2 یعنی آپ کا دوسرا سبق شروع ہوتا ہے، خدائے تعالیٰ کا شکر۔ کیا ہے یہ؟ خدائے تعالیٰ کا شکر ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، ہم سب انسانوں کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر اتنے بے شمار احسان ہیں۔ اب وہ احسان کیا ہے کہ ہم سب انسانوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے لاکھوں نبی اور پیغمبر بھیج کر ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار احساناتوں میں شامل ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں انہوں نے 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھے راستہ دکھانے کے لیے، ہم کو سیدھے راستہ پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اور پیغمبر کو بھیجا، اور اسے بھیج کر انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اس نے ہماری ضرورت کی تمام چیزیں ہمیں دی ہے، یعنی جو بھی ضرورت کی ہمیں چیزیں ہونی چاہیے اس نے ہمیں کیا دیا؟ ضرورت کی تمام چیزیں دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ یہ احسانات ہے کہ اس نے ہمیں کیا دیے؟ آنکھ دیے، جن آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں۔ مگر یہی آنکھ اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کبھی کسی دیوار سے ٹکراتے، ہم کبھی کسی درخت سے ٹکراتے، کبھی انسان سے ٹکراتے، اور نہ جانے کیا کیا پریشانی ہمیں جھیلنی پڑتی۔ لیکن اللہ کے بے شمار احسانات کو یاد کیجئے کہ اس نے ہمیں آنکھیں دی ہے جن سے ہم چیزیں کو
دیکھتے ہیں، دنیا کے رنگ برنگ کی چیزیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے اسکول کو، اپنے ٹیچرز کو، یعنی دنیا کی ہر ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ کن چیز سے؟ یہ آنکھ سے دیکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کی شکل میں یہ نعمت دیا ہے اور یہ احسان عطا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی جن سے ہم دیکھتے ہیں، ہاتھ دیے جن سے ہم کام کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ان کو دیکھیے جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، ایک ہاتھ ہے، یا ان کو کیا کیا پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، انہیں کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہے، انہیں تھوڑے تھوڑے کام پہ تھوڑے تھوڑے وقتوں میں دوسرے کی مدد لینی پڑتی ہے، دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کافی دقتیں ہوتی ہے، کافی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے وہ ہاتھ دیے ہیں جن سے ہم کام کرتے ہیں، یعنی ہم کسی کی مدد نہیں لیتے ہیں بلکہ ہم اپنے دونوں ہاتھ سے کام کو کرتے ہیں۔ ٹانگیں دی جن سے ہم چلتے پھرتے ہیں۔ اب دیکھیے کسی کی پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، یا کسی کے پاؤں کٹ جاتے ہیں، یا پاؤں کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے، تو پاؤں کیا کرتے اس کو؟ پاؤں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو کبھی بیساکھی سے چلتے ہیں، تو کبھی لاٹھی سے چلتے ہیں، تو کبھی کسی کا سہارا لے کر چلتے ہیں، تو کبھی کسی سے مدد لے کر چلتے ہیں، یعنی کافی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ دوڑ نہیں سکتے، وہ بھاگ نہیں سکتے، بھاری چیزوں کو اٹھا نہیں سکتے، وہ کسی اور چیز کی طرح، کسی اور انسان کی طرح وہ چل نہیں سکتے۔ تو ٹانگیں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ ٹانگیں دی جن سے ہم چلتے پھرتے ہیں، کان دیے جن سے ہم سنتے ہیں۔ یہ کان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے جن کے پاس کان نہیں ہے، سب لوگ بتیا لیتے ہیں، سب لوگ بات کر لیتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ جو بہرے ہوتے ہیں، جن کو کان نہیں ہوتا ہے، یعنی کان ہوتا ہے یعنی سننے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی زبان میں اس کو بہرا کہتے ہیں۔ آپ کتنا اس کو چلائیں گے لیکن اس کو آواز نہیں آئے گی۔ جو اگر کوئی بات اسے کہنا ہو تو اس کے اگل بغل کے سارے لوگ اس بات کو سن لیں گے، لیکن اس شخص کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کو سنائی ہی نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کان دیے ہیں جن سے ہم سنتے ہیں، ناک دی جن سے ہم خوشبو اور بدبو کی پہچان سونگھ کر کرتے ہیں۔ یہ ناک بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جن سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سونگھتے ہیں، اور سونگھ کر ہم بدبو اور خوشبو کے اندر اور بساط اور سراب کے اندر ہم تمیز پیدا کرتے ہیں۔ عقل اور سمجھ دی ہے جس سے ہم سوچتے اور سمجھتے ہیں، اور بھلے اور بھلے برے کی پہچان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل دیا، ہم عقل سے سوچتے ہیں کہ یہ کام برا ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام اچھا ہے۔ کس سے سوچتے ہیں؟ ہم عقل سے سوچتے ہیں، سمجھ سے سوچتے ہیں۔ یہی سمجھ ختم ہو جائے، یہی عقل ہماری ختم ہو جائے، یا چھین لی جائے، یا ہماری عقل خراب ہو جائے، یا دماغ کی کوئی نس بلاک ہو جائے تو پھر ہم کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ہم برے کو اچھا، اچھے کو برے کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ ہم کو پاگل کہنا شروع کر دیں گے۔ طرح طرح کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کیا کرتے ہیں؟ ہم ایجاد کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں کام آتی ہے۔ طرح طرح کی چیزیں ہم ایجاد کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں کام آتی ہے۔ ہمیں کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے اناج، پھل، سبزیاں، پانی وغیرہ پیدا کیا۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، ہوا وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر معمور کیا ہے، یعنی تمام کی تمام چیزیں یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو انسان کے لیے، اناج، پھل، سبزیاں، پانی وغیرہ، چاند، سورج، یہ چاند نکلتا ہے تو انسان فائدہ اٹھاتا ہے، سورج نکلتا ہے تو انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ستارے نکلتے ہیں انسان فائدہ اٹھاتا ہے، سیارے نکلتے ہیں انسان فائدہ اٹھاتا وغیرہ۔ اللہ نے انسان کی خدمت پر معمور کیا، یعنی معمور مانے لگا دیا ہے کام کرنے کے لیے۔ سب سے بڑا احسان تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں مخلوقات میں انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنا دیا، ورنہ وہ چاہتا تو ہمیں کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، کیونکہ
کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کم و بیش 18,000 مخلوقات اس دنیا کے اندر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی چیز یعنی 18,000 مخلوقات میں سے کوئی کسی مخلوق کے اندر ہم کو پیدا فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان مانیے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام مخلوقوں میں سے چن کر گن کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقوں میں سب سے اچھا، تمام مخلوقوں میں سب سے بہتر، تمام مخلوقوں میں سب سے اچھا بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو آپ اس کو یہاں تک کہ آپ سمجھیے، یہاں تک میں نے آپ کو سبق دیا ہے، اس کو آپ سمجھیے۔ یہاں سے خدا تعالیٰ کا شکر ہے، اس کو میں نے آپ کو سمجھا دیا، پھر یہاں سے یہاں تک کہ میں نے سمجھایا، پھر اس کے بعد یہاں سے یہاں تک پھر انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔